السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین۔ میری انتہائی معزز اور عزیز قرآن دوست بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 سورت بقرہ آیات 63 اور 64 پڑھیں گے ہم۔ صفحہ 9 اشارہ بھی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے QC2 سے جز 1 مصحف سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے سیکھا تھا کہ ہر پارے کے جو ہے اس میں 5 صفحات جو ہے نا وہ ہم نے ایک کورس میں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے 5 صفحات QC2 میں پڑھے، جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی، اور جس میں میری ہدایت کا مضمون تھا اور متقین کافرین منافقین کیا کیا رسپانس تھا اس کے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر ہم نے دعوت قرآن کا پڑھا۔ پھر صفحہ نمبر 5 پہ ہم نے آدم علیہ السلام، پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی تھی، ان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ پھر الحمدللہ ہم QC3 میں آ گئے، تو یہاں پہ ہم نے صفحہ 6 سے صفحہ 10 پڑھنا تھا۔ اس میں بنی اسرائیل ایک بڑی قوم جسے ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ہم ان کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہر صفحے کے ہم نے 4 پوائنٹرز یا 4 اشاروں میں تقسیم کیا تھا۔ تو آج ہم 9ویں صفحے کا دوسرا اشارہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو ہم اپنے جو پہلے 5 صفحات تھے وہ ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ ان کی میپنگ کر لی تھی، ہر انگلی میں ایک اشارہ کیا تھا۔ اب ہم بائیں ہاتھ میں اس کو میپنگ کرتے ہیں، تو اس میں چھوٹی انگلی ہمارا صفحہ 6 ہے، اور انگوٹھا ہوگا صفحہ 10۔ تو یہ والا 9واں صفحہ ہم یہ والی انگلی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جلدی جلدی ان کے اشارات دہرا لیتے ہیں۔ آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ کون کون دہرانا شروع کرے گا۔ جی، صفحہ نمبر 6 کے اشارے ڈاکٹر روبینہ وقار کروائیں گی۔ شہناز آپ ہدایت کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ سوری شارٹ اور اشارے۔ اس کا شارٹ: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی سسٹر شہناز امین بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون سے نجات آتے ہیں۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ شارٹ: فرعون، 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ شاباش جی، اگلے کا بھی کرا دیجئے۔ 8ویں بستی میں صفحے داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ سزا ذلت کی۔ شارٹ: بستی، پانی، کھانے، سزا ذلت کی۔ سزا، صرف سزا، ٹھیک ہے، شارٹ میں صرف سزا آئے گا۔ تو الحمدللہ اب آپ کو یہ سب اشارے یاد ہے۔ اس کے بعد اب صفحے 9ویں صفحے پہ آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 9ویں صفحے کے اشارے تھے: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ سسٹر شجیلہ ہمیں ریوائز کرا دیجئے، آپ نے ہاتھ ابھی کھڑا کیا اگر کرانا چاہتے ہیں۔ عام قاعدہ ہم نے پڑھ لیا تھا عید سے پہلے، آج ہم طور کا وعدہ پڑھیں گے۔ طور آپ کو پتا پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 2 آیات۔ جی تلاوت کون کوئی کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کر لیجئے تلاوت کرنے کی۔ تو جی شارٹ میں کر دوں۔ جی میں شارٹ اشارے بتاتی ہوں، اس کے بعد کیجیے گا۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بکرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم وعدہ، طور کا وعدہ ہے پورا، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے شارٹ اشارے سے، ہمیں اس کی پوری کی بھی الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو تلاوت بھی کراتے ہیں ہم، اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں، تعارف دیکھ لیتے ہیں، یعنی پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں پچھلی آیات سے مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا تعلق ہے۔ ہم نے جیسے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ اب یہ جو ہے اس کی 2 آیات ہیں۔ جی جی کون کہہ رہا تھا کہ میں نے تلاوت کرنی ہے؟ کیجیے سسٹر۔ جی میں کر لیتی ہوں۔ جی کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جزاک اللہ سسٹر. اس کے اسباق دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا، امیجن کریں، تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے. دوسرا سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھامنے اور اس میں جو مضمون موجود مضامین ہیں ان کو یاد. تیسرا تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا. چوتھا صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا. بڑے ہی امپورٹنٹ اسباق ہیں جو ہم ان دو مختصر آیات سے سیکھ لیں گے. جہاں تک ہم بات کریں تو قرآن دیکھیں کتنا آسان ہے. اس پہ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہنا چاہیے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 0310 میں کہا 3 یا اس سے کم الفاظ ہوں گے. تو ہم دن بدن کتنا زیادہ سیکھتے جا رہے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا بڑھتا جا رہا ہے. اس پہ بھی سب الحمدللہ کیجئے. یہ سب آپ کی شوق اور لگن کا نتیجہ ہے الحمدللہ. اب ہم الفاظ کی پہچان کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کا جو ہے ترجمہ کریں. واو حرف ہے. از اور ازا کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اسم حرف ظرف. ٹھیک ہے. آخذ حرف نہ ظرف. آ گیا تو یہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ ماضی کا فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی ماضی کا صیغہ آتا ہے. ماضی جمع ماضی جمع متکلم. متکلم. میثاق کم 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، میثاق میثاق اور کم. ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے. و حرف رفعنا، اب یہ بھی اسی طرح جیسے اخذنا ہے رفعنا، تو اس کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، یہ بھی ماضی کا جمع متکلم کا. جمع ماضی. فوقاکم، جن سے والی زمائن لگی ہوتی ہے نا یہ ٹکڑے ہوتے ہیں، تو فوقا اور کم، فوقا تحتا، یہ بھی اسم ظرف ہوتے ہیں. اسم. ضمیر ہے. الطور الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. خذو، یہ پکڑو، جمع امر. امر جمع. امر جمع. امر جمع. ماں، جو کے معنی میں جب آتا ہے تو پھر یہ اسم ہوتا ہے. یہ ہمیں پتا ہے کئی معنوں میں آتا ہے. اسم. حرف کے معنی میں بھی کبھی آتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کے معنوں میں آنا، تو اس لیے یہ اسم ہے. آتینا کم 2 ٹکڑے کریں گے. خزنہ کی طرح آتینا، ہم نے تمہیں دیا، اور کم علیحدہ ہو جائے گا. تمہیں دیا، ہم نے دیا کم تمہیں. ٹھیک ہے، تو 2 ٹکڑے. آتینا ماضی کا فعل اور کم ضمیر. بھی قوتین، بھی علیحدہ ہو جائے گا، تنوین ہے تو قوتین کیا ہے؟ اسم ہے. اسم. واو حرف ہے. اذکرو، ذکرات کے ٹیبل سے تو ہم امر جمع. امر جمع. ویری گڈ. ماں جو کے معنوں میں آ رہا تو پھر یہاں اسم ہے. فی ہی کے 2 ٹکڑے. اسم ہو فی اسم، گیا. وہ جو ہمارا زمین. حرف ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، حرف جر ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہی جو ہے یہ ہاں یا ہی، یہ ضمیر کے میں آتا ہے. لا اللہ، لا اللہ اور تم، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تاکہ یا شاید دونوں معنوں میں آتا ہے. تاکہ کے معنوں میں یہاں آیا. تتقون، اب یہ کون سا فعل لگ رہا ہے؟ یہ مدارے، جمع مدارے. جمع مدارے، جمع حاضر. ٹھیک ہے، مدارے حاضر. تا کا شروع میں یہ آتا ہے تو یہ مدارے کے جمع کے سیکھے. جی الحمدللہ مدارے دیکھیں حاضر. کتنی چیزوں کی ہمیں پہچان ہوتی جا رہی ہے نا. ترجمہ اب دیکھ لیتے اس کا. وا اور اس، جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا تم سے اقرار، و رفعنا اور ہم نے اٹھایا یا بلند کیا. رفع اردو میں استعمال کرتے ہیں. فوقا تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، پہاڑ کا نام ہے. خذو پکڑو، ماں اسے، جو یعنی جو، آتینا ہم ہم نے دیا، تمہیں اسے جو ہم نے تمہیں دیا اس کو پکڑو. کیسے؟ بقوت، مضبوطی سے. وذکرو اور یاد رکھو، ما فیہ اسے جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اب لگ رہا ہے کہ جی بہت سارے لفظ ہیں، لیکن ہم جب ٹکڑے کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے حروف کی، تو ہمیں ترجمہ اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں.
ورفعنا فوقکم، تصور کیجئے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے اوپر کے سر پہ جھول رہا ہے، ایسے ان کے اوپر کے لٹک، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. تو آپ سوچو پہاڑ اوپر گرے گا تو تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت ڈر گئے ہوں گے، سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت بیسیکلی تو ہر مذہب میں کیا ہے، یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. تو اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سبھی مذہب جو ہیں اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ ٹوٹلی ہم سبمٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ، اس کی اطاعت کریں، جو اس نے کہا ہمیں وہی کرنا. کیونکہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے چینجز کر دی، نہیں فالو کی. اب قرآن آیا جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا، تو اس میں کوئی چینج نہ آئی ہے، نہ انشاءاللہ کبھی بھی آئے گی. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام دو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کتاب آپ ہم پہ قرآن پاک آیا اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. حدیث لیتے ہیں، بلکہ 2 حدیثیں ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پارٹ آف دی حدیث تمہارے درمیان 2 بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. صحیح مسلم کے روایت. اگر ہم ان 2 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ایک کامیاب انسان انشاءاللہ تعالی بن جاتے ہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بار بار ہم پڑھتے ہیں، بار بار ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں کہ ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اب یہ تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے پاس تو تورات کی کتاب ہی تھی نا، تو اگرچہ یہ تورات سے متعلق تھا یہ جو حکم آ رہا ہے، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات میں اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے. خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے میں بھٹکانے لگے. دنیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے رکھا نا، کہ کچھ چیزیں ہمیں عقل سمجھ دے دی تو ہم پہ چھوڑ دی کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. ایسے کرو گے تو جنت ملے گی، ایسے کرو تو دوزخ. ہر جگہ جگہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے. اب چونکہ ہمیں عقل سمجھ دے دی اور ہمیں کہا کہ اس کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو، تو پھر ہمیں بار بار پڑھ کے سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور شیطان تو نہیں چاہتا، اس لیے وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. وہ یا دنیا کی محبت ہمیں زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ہمیں بھٹکانے لگے، تو ہمیں پھر بہت ضرورت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ ہمیں، اور اس کو ہمیں تازہ کرتا رہنا چاہیے، ریوائز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ ہم عمل کر سکیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. تو الحمدللہ کہ ہم اس کو سمجھنے کی مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں ہمیں کامیاب کرے. آمین. لعلکم تتقون،
تاکہ کے معنوں میں بھی آتا ہے لعل، اور یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شاید کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے کام کو یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، اور یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بڑھائے گا، اس سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ متقی ہے، وہ تقوی کا جو ہے وہ اس سینس میں کہ ہمارے دل میں یہ ڈر اٹھائے اللہ تعالیٰ کہیں ہماری اس چیز بات سے ناراض نہ ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا ہائی امی ہماری ہم سے ناراض نہ ہو، میرا فکر جنرلی ہوتا ہے کہ نہیں ہائی ایسی چیز نہ ہم کریں، تو اسی طرح ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا وہ دوسرے طرح کا ڈرنا نہیں ہے کہ اس طرح کا ڈر، تو یہ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، اور پھر ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو کیا کرنے، اس کو یاد رکھیں، اس بات کو، اس کو بہتر انداز پر مکمل کیجیے، کیونکہ کیا ہے، یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے متقین کی شروع میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی نا، خصوصیات 5 ہے نا، وہ کیا تھا، ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ جی علیم، اب آپ کی باری۔ جی اور کون ریوائز کرانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کسی اور کا نہیں کھڑا، سسٹر ربینہ کے علاوہ۔ سسٹر آرزو آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں، سسٹر شجیلا کریں گی۔ جی آپ یہ آیت ہمیں ترجمے کے ساتھ ریوائز کرا دیں بیٹا، سسٹر شجیلا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ میثاقکم، باللہ من تم الشیطان سے الرجیم، پہلے اعوذ اقرار، ورفعنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے اقرار، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتٍ، مضبوطی سے، وذکرو، اور یاد رکھو، ما فیہ، اسے جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ امید ہے باقی لوگوں نے اس کو دہرایا ہوگا میوٹ کے۔ الحمدللہ ہم نے پہلی آیت کر لی، اب آگے دوسری آیت۔ سما، اب یہ سما بھی کیا ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تم اگر آ رہا ہے تو یہ مطلب یہ بھی ماضی کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تولا سے وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، مزید فقہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ من حرف جر ہے، بعدہ کیا ہے، یہ بھی اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکہ کیا ہے، اسم اشارہ، واحد مذکر، ٹھیک ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلولا، فا علیحدہ ہو جائے گا، وہ حرف ہے، لولا بھی حرف ہے، یہ مصدر ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ علیکم کے بھی 2 ٹکڑے، اللہ حرف جر، کم کیا ہے، زمین، واو حرف ہے، رحمت، 2 ٹکڑے کریں گے، رحمت بھی اسم ہے اور ہو ضمیر، اور ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں۔ لا یہ ضرور کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنتم کیا ہے، یہ فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو ضرور کے امر ہے، کانا کے امر، کن الگ ہے، تم امر الگ ہے، تم نہیں زمین، نہیں امر نہیں ہے، جمع کا نہیں، صیغہ، جمع حاضر کا، کنتم، اچھا، جمع ماضی کن تم، ہاں کانا جمع ماضی حاضر، جو جیسے ہم کہتے ہیں، جو سامنے والا جو ہم اشارہ نہیں کرتے وہ اس سے کانا سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا جو ہے ضرور کے معنی میں آئے گا، تو لا جو ہے وہ حرف ہے، اور کنتم جو ہے وہ فعل ہے ماضی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی پہچان ہو جائے کہ تم ہے تو ماضی کا فعل ہے تو بھی ٹھیک ہے، صیغہ بھی ہمیں سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ یہ کون سا والا آتا ہے، جب ہم ابھی کریں ٹیبل آپ پڑھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ من حرف جر ہے، الخاسرین، خاسر کی
الخاسر فائل کی جمع ہے فائل جمع یعنی سالم. یعنی نقصان فائل اٹھانے. فائل جب ان الانسان لفی خسر ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس کا اسم فاعل آتا تھا خاسر، نقصان اٹھانے والا. ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع. دیکھیں کتنی چیزوں کی ہمیں ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. اب کچھ لفظ یہ تو ہم ابھی پڑھ لیں گے، تولا اینڈ میں ہم پڑھیں گے. جو ہم نے ولہ پڑھا تھا نا، دیکھیے ایک تولا ہے جو تدبرہ کے خیال رکھیں گے. ثم تولیتم، ٹھیک ہے، یعنی پھر، ثم پھر، تم پھر گئے، تم پھر گئے. وہی میں نے کہا اب انتم والا سیکھا. ٹھیک ہے، سامنے کے 4 انگلیاں جو کرتے ہیں وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے، اس طرف پھر گئے، اور انہوں نے اپنا عہد یا وعدہ جو تھا نا توڑ دیا تھا. پہاڑ سروں پہ لٹکا اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، لیکن سوچیں کہ وہ پھر اس وعدے کو انہوں نے توڑ دی. فضل یعنی زیادہ، یعنی اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فضل جو ہے ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو ہیں جو اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کے پاس ہیں، ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. وہ جتنی بھی دے دے کوئی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک یہ بات، اور دوسرے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ اصل اللہ کا در حقیقت وہ اللہ کا فضل ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں یا جی ہم اللہ کو ضروری ہے کہ وہ ہمیں دے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر دے رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے. مطلب جتنا ہمیں ملنا چاہیے اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ یا اللہ اپنا فضل کا رحم دے، کہ ہم تو نہیں اس قابل، پر تو اپنا فضل کر. وہ اپنے فضل سے ہی ہمیں ہر چیز دیتا اور بے حساب دیتا ہے. لیکن جو مسلمان نہیں بھی ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو بھی رزق دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو دیتا ہے. اور ہمیں جو انعامات اور نعمتیں اور سب کچھ ہے وہ اس کا فضل ہی ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت، اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. ٹھیک ہے، رحمت کی معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اے بنی اسرائیل، تو اس نے تم کو معاف کر دیا. غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا. سب سے زیادہ رسول جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. چھٹلاتے تھے ان کو، بہت انہوں نے قتل کیے، بہت سارے انبیاء کو قتل کیا. لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے. یہ دیکھو، یہ بھی اس کا کتنی رحمت ہے اور کتنی، مطلب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. لیکن پھر انسان کتنا وہ ہے بیوقوف یا خسارے میں، جو کہ ان چیزوں کو بھی اگر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، پھر کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اور اگر وہ کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین ثم آمین، سب آمین. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا ہی کرم ہے. ہم اگر مالوں کا حساب ہو، ہم کہیں گے جتنی نمازیں پڑھی پتہ نہیں ہم نے کیسی پڑھی، وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اس کی رحمت سے ہی ہم نے جانا ہے کہ وہ ہمیں ہماری بخشش فرما دے. ہمیشہ ہم یہی دعا مانگتے ہیں. جی، کس نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں ریوائز کروانے کے لیے؟
جی سسٹر شہناز امین کرائیے ریوائز ترجمے کے ساتھ، اور باقی لوگ پلیز بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، برحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے، کتنا غفور ہے، ہمیں تواب ہے، الحمدللہ۔ جی اب ہم اس کے ریوائز کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ۔ جی سسٹر نجمہ آپ ہمیں ترجمہ ریوائز کرا دیجیے اس کا، اور سسٹر سمائرہ جو ہیں ہمیں پھر اس کی اسباق کروائیں گے۔ چلیے کرائیے، یہ یہاں سے ترجمہ کروانا ہے، یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا۔ اسباق دوبارہ سے ہمیں سسٹر سمائرہ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم، یہ اس اسباق ریوائز کرا دیجیے ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ اسباق آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو ہم نے ان دو آیات سے سیکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری دعا فرما، میری مدد فرما۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ سارے جو حقوق ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم مضبوطی سے تھامنے اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ ہمیشہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی سے ہی مدد اور توفیق مانگنی ہوتی ہے۔ پھر سیلف ایویلویشن کریں، اپنا احتساب کریں اور پلان کریں۔ پلان اس طرح کا کر سکتے ہیں، مثلاً انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گی اور اس کے نوٹس بناؤں گی، تاکہ ہمیں پھر اندازہ ہو، پھر وی کین گو بیک، اچھا یہ تھا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پھر ہم نے بنایا، پوائنٹس لکھے میں، تو ہمیں پھر دوبارہ سے ریمائنڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں نئی چیزیں یاد رہتی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب ہم نے دیکھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے نئے اسما آئے ہیں اس الخاسرین، یا ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ یہ خاسر جو کہ اسم فائل ہے اس کی یانون والی جمع ہے، اور اس کی بانون والی جمع بھی بن سکتی ہے، لیکن اب اس کے اوپر کوئی تنوین نہیں ہے۔ اگر ڈلی ہوئی تو پھر دونوں ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر ڈلی ہوتی تو اور بات تھی، پھر ان میں سے ایک ہم چوز کرتے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں افعال کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 3 حرفی صحت مند افعال کی بات کریں گے۔ رفع، جی اس کا شارٹ ٹیبل کون کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کر لیں اور جو کرتا جائے۔ جی زوم یوزر کرائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بیٹا کرائیے۔ رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رفع میں نے اس نے بلند کیا، ٹھیک ہے، اس نے بلند کیا۔ جی اور اس کے بعد آ گیا اسکرو، ہم نے پڑھا تھا، تو زکارہ نصرہ کے باب سے ہے۔ سسٹر شنا جلدی سے کراتے ہیں۔ باب نصرہ، مادہ ذاکرہ، ذکرہ، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، اس نے یاد کیا۔ شاباش۔ ذکرون اور کیا لکھا؟ ذاکر، مذکور، ذکر،
ज़िक्रायुन लिखा हुआ है, ज़िक्रायुन। जिक्रायुन वैसे ये भी यूज होता है, लेकिन जनरली जिक्रुन ही यूज होता है। जी डॉक्टर रुबीना वकार हमें खासिरा का रिवाइज करेंगे। खासिरात ये समया के बाब से है जी, इसकी 6 चाबियां करें। समय के बाब से है, खास सीन रा इसके रूट वर्ड थे। खसीरा, यकसरू, इक्सर, खासिरुन और मकसूरुन, खुसरुन और हाँ, खुसरुन, खुसरानुन। अब आपने ये दो हाईलाइट मसदर करके है। रखने हैं आप लोगों ने कि इसके ना दो दो मसादिर हमें पता है, दो भी आते हैं और ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सेहतमंद तीन। अब हमने अखजा, अखजा में क्या खास बात है जी सिस्टर नजमा, हमें बताइए अलिफ, कि इसका जी माजी का टीचर। कौन सा सीगा होगा? हमजा, सीगा क्या? खजा अखजा। और ये क्या खास बात है इस फील में? ये टीचर, हमजा ये हमजा वाला है, हमजा वाला सेहतमंद है। नसरासी है। ठीक है, शाबाश। तो इस बाब ने सर हमजा खाजाल इसके वो है मादा है जी। 6 चाबियां करा। शॉर्ट टेबल, शॉर्ट जी। अखजा, अखजा, अखजा याखुजु, खुज, आखिजुन, मखूजुन, अखजुन। उसने लिया या पकड़ा। हमारा की तरह से है। ठीक है, जी। शाबाश जी। उसके बाद खाना का टेबल नासरा के बाप से है, का इसका कोड है। ठीक है, अब तो बनाना बहुत ही आसान है जी। सिस्टर शुजीला जल्दी से हमें करा दीजिए खाना का टेबल। जी मैं खाना इसमें काना यकूनु कुन, काइनुन डैश कौनुन, कौन, वो हुआ। वो हुआ, वो हुआ या वो था। लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है खाना तो फिर है के मानों में आए। ठीक है, जी हाँ इसका जी तर्जुमा हम है में करते। तवल्लय तुम, ये चूंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए ये मजीद फी का फील है, इसे छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हिस्सा कुरान वाला हिस्सा तो हो गया खत्म। अब हम जो है ग्रामर शुरू करते हैं। इसमें कोई आपका सवाल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। जितनी देर मैं इसका करती हूँ ग्रामर वाला। हमें पता ना हम मजीद फी अफ़ाल पढ़ रहे हैं और हमने कहा मजीद फी भी सेहतमंद भी हो सकते हैं, वो कमजोर भी हो सकते हैं, वो हमजा वाले भी हो सकते हैं, वो डबल हरूफ यकसा हरूफ वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमने सब सारी ये टाइप्स पढ़ी थी, तो मजीद फी में भी ये इस तरह की टाइप्स जो है वो आ जाती। समझ में आती है ना आपको ये बात? जी। और कोई सवाल उसके में आपने, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी टीचर। जी आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम जो है ग्रामर में पढ़ेंगे आमना। ठीक है, आमना ग्रामर में सफा 9 इशारा बी की मिसाल। अब आमना जो वो अस्लमा के वजन पे। अब आप किसी को समझ में आ रही है कि अस्लमा के वजन पे ये कैसे हो सकता है? यानी जी गैस ये इसके इसमें दो अलिफ, दो बड़ा जबर है अलिफ ना, दो तो lam, हाँ इसकी एक वेरी इसका गुड। अपना रूट मतलब एक वर्ड एक है। वो हमजा है, एक हमजा हमजा मजीद फी का है और एक हम मजीद फी का है। इस रूट हम्म। वर्ड। मादे का है। तो जब दो मिल जाते हैं तो उससे ये खड़ी जबर बन जाती है। 812 बार ये आया है कुरान पाक में। ठीक है, तो ये असलमा के वजन पे। तो और बाब कौन सा होता है फिर असलमा का? बाबे इफ़आल। ठीक, बाबे का। ठीक है, इस्लाम। तो ये तो अब हमें सबको समझ आ गई कि अब हम वो अफ़आल सीख रहे हैं जिनके माजी की चाबी में 3 हरूफ वाले मादे से ज्यादा हरूफ हैं। ठीक है, एक हो सकता है ज्यादा, लमा असलमा, यानी 4 टोटल हो सकते हैं। तो इनको हम मजीद फी कहते हैं। हम 8 हमने मजीद फी 2 जुमलों की मदद से सीख लिए थे। ठीक है, इसमें वो सॉरी एक नहीं है। फलीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। ठीक है, और फिर हमने और क्या दूसरा जुमला क्या था? इख्तलाफ मत कीजिए, तलाक मत कीजिए। इस्तगफार कीजिए। इस्तगफार कीजिए। ठीक है, उससे फिर हमने इन जो है इख्तलाफा और क्या सीखा? इस्तगफरा। इस और पहले से हमने क्या इस्तगफारा। सीखा था? अल्लमा, हासबा, अस्लमा। अब फिर हमने तीसरा एक जुमला सीखा जिस तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा।
تو یہ جو ریڈ میں ہے یہ ان کے ماضی کی چابیاں ہیں، اور جو بلو میں ہے یہ ان کے مصادر ہیں، مصدر ٹھیک ہے، مصدر۔ اور یہ مصدر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے ہم نے ان کے، ہم تو ہمیں یاد بھی ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے حروف مادہ کی جگہ فا عین لام ڈال دیں، عین لام میم کی جگہ، یا ہاسی اتفاق فا بن کی جائے. جگہ، کیونکہ اس میں الف ایکس، آپ کو مزید فی پتہ ہونا چاہیے، اس میں لام مزید فی زیادہ ہے، اس میں الف زیادہ ہے محاسبہ میں، اس میں جو میرے مفاعلہ باب میں۔ تو اسلمہ والے یا باب افعال میں کیا ہوتا ہے، ایک حمزہ زبر کے ساتھ شروع، حمزہ زیادہ ہے. اس طرح اختلافہ کے شروع میں زیر والا حمزہ اور ایک تا ہے، الف اور تا. پھر استخارہ کے تین شروع میں آ جاتے ہیں، حمزہ سین اور تا۔ تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ مزید فی میں کون سی الفاظ ہیں، وہ کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے، اب یہ دیکھو اس میں بھی ایک تشدید آ رہی ہے، جیسے علامہ میں آیا تھا، لیکن علامہ میں یہ یاد رکھیں کہ ٹوٹل 4 ہی تھے الفاظ، ایک صرف زیادہ تھا، اس میں 2 زیادہ ہے، شروع میں ایک تا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ تشدید. تشدید بھی آتا ہے، تا اور با اس میں ایکسٹرا ہے۔ تو مادہ کے حروف ہوں گے دال با اور را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تدارسہ میں تا بھی زیادہ ہے اور ایک الف بھی آتا ہے تیسرے پہ، ٹھیک ہے، الف ایک ایکسٹرا آتا ہے، یعنی ایک الف حاسبہ والے میں آ رہا تھا، وہ دوسرے نمبر پہ الف آ رہا تھا، اس میں تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اور شروع میں ایک تا آ رہا ہے، اس میں کوئی تا نہیں آ رہا، تدارسہ۔ اور اسی طرح سے ان کے علاوہ کے شروع میں حمزہ زیر والا اور نون آ جاتا ہے، نون آئے. یہ اس کے جو مادہ کے حروف ہوں گے کاف لام با، تو ہمیں اگر یہ سمجھ آ جائے تو اس سے پھر ہمیں چیزیں بنانی انتہائی آسان ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا یہ فعل ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ جو ہے نا یہ صحت مند فعل۔ جنرلی آپ سے یہ نہیں پوچھتے مزید فی ہے کہ چائلڈ وہ ہے ثلاثی میں یہ کون سا ہے، کیا یہ صحت مند ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اتقا پڑھا تو آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں نہیں یہ اچھا یہ تو کمزور والا ہے، کیونکہ اس میں ایک کمزور رفیع آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یکساں روح والا بھی ہم پڑھیں گے، آج ہم حمزہ والا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہم پڑھ چکے کہ 9000 بار پانے والے صحت مند جو افعال تھے 3 حرفی، یہ 4 ابواب تھے، فتحہ نصرہ ضربہ سمیہ۔ پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے QC2 میں، وہ ان میں واو الف اور یا آتا تھا، اس لیے یہ حروف چونکہ کمزور ہیں یہ افعال کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، یہ بھی 9000 بار آتے ہیں، لیکن ان کے باب یہی ہے، باب ان کے بھی فتح نصرہ ضربہ سمیہ۔ پھر یکساں حروف ہم نے پڑھے زنا دلہ مسا، ابواب ان کے بھی یہی تھے، حمزہ والے ہم نے پڑھا ان کے ابواب بھی یہی تھے، لیکن مزید فی میں ان افعال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فتح نصرہ ضربہ سمیہ کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مزید فی کے ابواب کا، ان کے اپنے ابواب ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل ہے، باب افعال ہے، یہ ان کے ابواب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے امپورٹنٹ بات یاد رکھنی الحمدللہ میں۔ اور ہر 9000 کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفحے پہ ایک ایک آ سکتا ہے۔ تو علامہ میں جیسے اب ہم نے، اب اس میں بھی صحت مند بھی ہوں گے، اس میں کمزور بھی ہوں گے، اس میں حمزہ والا بھی ہوگا، اس میں ڈبل حروف والا بھی ہوگا، یکساں حروف والا بھی۔ اب علامہ کی طرف ہم نے بلہ پڑھا، حاسبہ کی طرف ہم نے نادا، نادا یا تھا نا بیسیکلی، یہاں بھی زبر تھی، یہ کمزور. ہاں جو ہے نا وہ پھر دونوں یہاں مل گئی تو کھڑی زبر بن گئی۔ اسی طرح اسلمہ کے پیٹرن پہ ہم نے اقامہ پڑھا، الکا پڑھا۔ اب اسلمہ کے پیٹرن میں حمزہ کے ساتھ آمن آج ہم پڑھیں، پھر اختلاف پہ ہم نے اتخذہ پڑھا، سو آن، ٹھیک ہے۔ تو اب الحمدللہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ان میں وہ جو باب تھے فتح نصرہ ضربہ سمیہ، ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اپنے ابواب ہیں، اور وہ اسی سے وہ مصادر اسی حساب سے ان کے مصدر ہوں گے، اسی پیٹرن سے۔ اور بھی ہم نے یہ چیزیں سیکھی تھی کہ جو 4 حروف والے ہیں ان کا ہم فعل مضارع پیش والا بناتے ہیں، اور ان کا امر زبر والا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مادہ کے حروف کو دیکھ کے ہم پہچانیں گے کہ یہ ہے، ہم اسلمہ کو حمزہ والا نہیں کہتے، اس کو کیوں ہم حمزہ والا کہیں، کیونکہ یہاں 2 حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ایک اس کا جو ہے آگے آئے گا، یہ دیکھیں، یہ حمزہ ہے اس کا مادر ہے. مزید فی کا، اور یہ حمزہ ہے اس کا
مادہ کا حمزہ میم اور نون یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں. جب یہ دو حمزہ ملا دیے تو یہ کھڑی زبر بن گئی آمنا. دو طرح سے معنی آتے، ایمان لا، وہ ایمان لایا یا اس نے امن دیا، ٹھیک ہے، یا وہ امن میں ہوا. اس طرح سے جو خالی ہوتا نا سنگل آمینہ تی حرفی وہ ہوتا ہے وہ امن میں ہوا. لیکن جب مزید فی میں آمن کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب ہے وہ ایمان لایا یا اس نے امن دیا. تو ہمیں بس ٹیبل تو ہم نے ویسے ہی بنانا ہے. آمنا وہ ایمان لایا، آمن سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمن تم میں ایمان لایا، آمن تم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے. امانت آمنت وہ عورت ایمان لائے. تو ٹیبل بنانا تو بہت آسان ہے ماضی کا، ٹھیک ہے. صرف ہمیں یہ پتا ہے مزید فی کو یعنی ہم نے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے کھڑی زبر ہم نے یاد سے اس پہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ زوم یوزر کروائیے ہمیں ریوائز ماضی کا اس کا ٹیبل جلدی سے کرا دیں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا. جی سسٹر انمیوٹ کیجئے، ان کا شاید نہیں ہو رہا. سسٹر نجمہ آپ کروا دیں پلیز. اوکے ٹیچر. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتو آپ ایمان لائے، آمنتو آمنتا نہیں آمنتا. سوری آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتم میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، اور آمنت وہ عورت ایمان لائے. شاباش. تو بالکل ویسے ہی ٹیبل بنا، صرف یہ کھڑی زبر ہم لے کے چلیں، یعنی جو حمزہ ایکسٹرا تھی اس کو ہم لے کے چلیں. ابھی بول چال کر لیتے ہیں جی. آپ ہی سسٹر نجمہ جواب دیتے جی. حل آمنا کا کیا جواب دیں گے؟ نام آمنا، حل آمنو. نام آمنو تو غائب میں ہم کوئی چینج نہیں کرتے. نہیں کرتے. حل آمنتا کا کیا جواب ہوگا؟ حل آمنتا. نام 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 آمنتو، آمنت، حل آمنتم. نام آمنا، نام آمن نہ نام آمنا. تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے. ایک نہ نون اس کا تھا، ایک نا والا ضمیر کا آ گیا. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ تو اب ہمیں پکی بات ہو گئی. اب اس کے ساتھ آمنا باللہ ہی آ گیا تو وہ اسی طرح سے ہی ہوگا، کوئی چینج نہیں آئے گی. یہاں بھی کوئی چینج نہیں آئے گی. چینج بیسیکلی صرف تا کو ہم نے تو سے چینج کرنا ہے اور تم کو ہم نے نہ سے چینج، آمنا سے. باقی نہ سے کوئی فرق نہیں آتا. یہ تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آتی تو الحمدللہ. اب آ گیا کہ ہم اس کا فعل مضارع کیسے بنائیں گے. اب چونکہ یہ باب افعال سے ہے اور یہ چار پیش والا، حرفی ہے تو اس کا فعل مضارع پیش والا، پیش پیش والا. والا بنے گا. ٹھیک ہے. تو یو مینو اور یو جھٹکے، کیونکہ یہ ہم واؤ سے نہیں ملا رہے، واؤ تو اس کی کرسی ہے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ان کا لاڈلا ہے. تو یو مینو، یو مینونا، یو مینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، یو مینونا وہ سب ایمان لاتے، تو مینو آپ ایمان لاتے، او مینو. اب یہ دیکھیں کیونکہ ایک حمزہ اس کا ہونا تھا تو اب یہ ساتھ ہی دبا ہوا گیا. او مینو میں ایمان لاتا ہوں، تو مینونا آپ سب ایمان لاتے ہیں، نو مینو ہم سب ایمان لاتے ہیں. یا تو مینو وہ ایمان لاتی ہے، پتا ہے نا ہمیں. اور یہ تو مینو انتا کا سیکھا ہے اور یہ کس کا ہے؟ یہ غائب کا سیکھا ہے. یو مینو تو مینو وہ ایمان لاتا ہے وہ ایمان لاتی ہے. یو مینو وہ ایمان لاتا ہے، تو مینو وہ ایمان لاتی ہے. یہ لاتی ہے. پیرالل میں یہ ہاں مذکر مونس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب کون ریوائز کرائے گا ہمیں؟ جی سسٹر شناز امین جلدی سے کرا دیں بیٹا. یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں، تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں، حیا تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان بات. اب بول چال میں کیا کریں گے؟ حل یومنو کا جواب جی ڈاکٹر روبینہ آپ جواب دیجئے. نام نام یومنو، حل یومنونا، نام یومنونا. حل تؤمنو، حل تومن کا حل نام اومن. نام اومینو، ویری گڈ. حل تؤمنونا، نام نام نومن، نام نومن. ایکسیلنٹ. کیونکہ ان میں اومنو نومنو آتا ہے، ان کے واؤنون نہیں آتا. تو بس یہ امپورٹنٹ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. دو چار تو سوال جواب کوئی بھی ہوگا عربی بول چال ہمیں انشاءاللہ کوئی مشکل اور غلطی نہیں ہوگی. اب اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں
حل یومن بالآخرت ہے کہ کیا وہ ایمان آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور نعم اب میں کوئی یؤمن چینج نہیں آ رہی، بالآخرة. ٹھیک ہے، اس میں بھی اسی طرح سے جیسے ہم نے کیا تھا، صرف بالآخرت میں کوئی چینج ہم نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس کی سمجھ آ گئی۔ اب امر کا صیغہ، وہ تو کہتا ہے جی آپ سیدھا اس جیسے اسلمہ سے اسلم بنا تھا، ہم کہتے ہیں کہ جی بیسک سے ہی اگر ہم اسی سے ہی بناتے ہیں جو فعل مضارع سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، مضارع کی علامت ہٹا دی اور یہاں پہ ہم نے سکون دے دیا، تو شروع میں سکون نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا اپنا ہی جو قطعی حمزہ جو لکھا جاتا ہے زبر والا، تو وہ لگ گیا۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں بھی اسی طرح سے اگر ان کے طریقے سے بنائے تو آمنا سے وہ کہتا ہے بس ادھر سکون دے دو اینڈ میں، اور سیکنڈ لاس کے نیچے زبر کی بجائے زیر دے دو، تو آمین بن گیا۔ اگر ہم اس سے بنائیں تو بھی ایسا ہی ہوگا، یہ ہٹ جائے گا، پھر وہی ایک حمزہ آپ نے لگایا تو دونوں حمزہ مل کے کھڑی زبر بن گئے، اور یہ تو زیر تھی اور یہاں پہ سکون آ گیا، تو جیسے اسلم تھا اس طرح آمین ہوگا، ٹھیک۔ تو آمین ایمان لا، آمنو ایمان لاؤ، لا تؤمن مت ایمان لا، لا تؤمنو مت ایمان لا، تو بالکل آسان ہے اس کا، میں اس کو ریواز نہیں کرا رہی، اکٹھا کراؤں گی پھر نماز کا ٹائم ہونے والا۔ جی آمین کا کیا جواب دیں گے، کون دے گا؟ أؤمن أؤمن. مومن جی سسٹر آرزو اور مومن سمیل، آپ کیوں نہیں انمیوٹ کرتے ہیں بیٹا، پارٹیسپیٹ کیا کریں، شاباش۔ آمنو کا جواب نومن، نؤمن. یعنی فعل مضارع کے یہ والے جو دونوں سیغے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم، میں اور ہم والے، ان سے ہمیشہ جواب، لیکن میں آپ سے پوچھوں گی تو اب میں والا، سب سے پوچھوں گی تو ہم والا استعمال کریں گے، اور فعل مضارع سے ہمیشہ امر نہیں کا جواب ہوتا ہے، تو نہیں میں ساتھ ظاہر اللہ ہو جائے گا، اس میں نہیں۔ اب یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہم کیا کیسے بناتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول شروع میں ہم فائل میم بنانے لگا کے لیے دیتے زیر ہیں، سیکنڈ لاس کے نیچے پیش زیر لگائیں گے تو کیا بنے گا، اسم فاعل، زبر اس پہ دیں گے سیکنڈ فاعل اس پہ تو مفعول. مفعول بن جائے گا، تو انتہائی مفعول یہ بن جائے سب میں ایسے ہی ہونا ہے، دیکھیں کتنی آسان بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے بنے گا، من اور من، ایکچولی یہ انہوں نے غلط کیا، من نہیں ہونا چاہیے، ہم پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، مومنون. مومن اور تنوین مومن، ہونی چاہیے۔ تو اگر جیسے ہم لکھتے ہیں تو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں مومن اور مومن، ہم ایسے بول لیتے ہیں مومن ہے مسلم ہے، ایکچولی ہمیں پتا ہے کہ یہ مسلمون ہے اور یہ مومنون ہے نا، ہمیں یہ پتا ہے کیونکہ یہ اسما ہے تو ان پہ تنوین آتی ہے، تو کتنا آسان ہے، مزید فی مزید آسان، اور مانتے نا، میں تو پہلے دن کہا تھا، تو کتنا آسان ہم نے اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول بنا لیا، اور مصدر تو ہمیں فوراً پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اسلمہ سے اسلام تو اس سے ایمان بن گیا، تو یہ وہ لفظ ہیں جو بہت دفعہ ہیں باب افعال سے، مزید فی افعال جو ہیں وہ آدھے ان سے آتے ہیں، 4500 ٹوٹل 9000 ہے نا، 4500 اسی باب سے، اور باب ہے بھی بڑا آسان، پہچاننا بھی بڑا آسان، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آ گیا مومنون ایمان لانے والا، مومنون انہوں نے تو ڈیش ہی کر دیا، جس پر ایمان لایا جائے، ایمان ایمان لا، بک میں مجھے نہیں پتا کیا دیا ہوا ہے انہوں نے، بک میں تو دیا ہوا ہے، جس پر ایمان لایا جائے ہونا چاہیے، اس میں آپ ڈیش نہیں کریں گے، جس پر ایمان لایا جائے، ہم نے بک کے حساب سے چلنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عربی بول چال میں کیا بات ہوتی ہے کہ جو انتا ہے نا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، انا انا ہو جائے تو گا. انتا انا کو میں ویری گڈ انا سے چینج کریں گے، حل انتم مومنون، تو انتم کو ہم کس سے چینج کریں گے، نانو. نحنو نام سے، نحنو مومنون۔ بس کچھ بھی مشکل بات نہیں، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں ہم نے ان ضمائر کو چینج کریں گے، انتم ہے تو پھر نانو میں چینج ہوگا، انتا ہے تو انا میں چینج انا. ہوگا۔ اب ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ، ڈاکٹر روبینہ ہمیں ٹیبل ریوائز کرا۔ جی آمنا وہ ایمان لایا. سب باقی میننگ کے ٹرانسلیشن نہیں ساتھ ویسے کرنی، کریں. ہاں ویسے کر، آمنا وہ ایمان لایا. آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا ہی آمنت. شاباش، یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا.
युमिनूना तुमिनु तुमिनु तुमिनूना नुमिनु तु हिया तुमिनु आमिन आमिनु ला तुमिन ला तुमिनु मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। एक्सीलेंट, बहुत ही आसान टेबल है और पर बहुत ज्यादा दफा है, 800 से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीख लिया जी। 6 चाबियां करवा दें सिस्टर नजमा। जी। आमना युमिनु आमिन मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। शाबाश। अब हम इसकी वर्कबुक कर लेते हैं। अरबी बनाइए। हम सब अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए। आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही। बिल्लाहि व रसूलिही। ये तो इतनी दफा जुमला हमने पढ़ा कि हम बिल्कुल समझ आ जाती। शाबाश। उर्दू में तर्जुमा कीजिए। वो सब ईमान लाए आमन अल्लाह पर। बिल्लाहि। हर एक ईमान लाया अल्लाह पर। ठीक है, क्या वो सब ईमान लाए वो अल्लाह सब भी पर, हो ये भी हो सकता है, सकता है? वो सब भी हो सकता है, हर एक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना। मैंने वैसे हर एक इन्होंने करवाया, कुल्लू, हर एक का ही तर्जुमा लिखा। हल तुमिनूना बिल आखिरत, अभी तो बहुत ही आसान है। तुमिनूना को नाम नुमिनु नुमिनु, बिल नुमिनु, ठीक है। सिर्फ हमने इसको इसके चेंज करना, तो नुमिनु आपको समझ आ रही। शाबाश। इसके बाद उन्होंने अनफाका असलमा की तरह से ही है, लेकिन इन्होंने उसके साथ दे दिया, लेकिन ये हमजा वाला नहीं है, ठीक है, हमजा वाला नहीं है, ये वैसे वाला असलमा नहीं की है। तरह ही है, सिंपल। तो इसका तो बहुत ही आसान है, ये तो जैसे आपने अरसला का जी बनाया था, इसने उसी तरह ही बन जाना। जी करें, करना चाहते हैं, ट्राई तो करें। जी मैं टीचर मैं मैं बनाऊं। कर दूं। जी अनफका जी। अनफकु अनफक्ता अनफक्तु अनफक्तुम अनफकना हिया अनफकत। वेरी गुड। फिर युनफिकु युनफिकूना तुनफिकु उनफिकु तुनफिकूना नुनफिकु नुनफिकु या नुनफिकु उनफिकु नुनफिकु उनफिक हिया तुनफिकु। उनफिकु। और शाबाश। अनफिक नहीं नहीं, अनफिकु हाँ ठीक है, जी अनफिक सही है, अनफिक ठीक है। शाबाश। अनफिक अमर अमर अनफिक और अनफिकु ला तुनफिकु वेरी गुड, मुनफिकुन मुनफकुन और इनफाकुन। एक्सीलेंट। ये याद रखें कि ये वो इसमें इसके मादा के रूप में हमजा नहीं है, ठीक है, ये असला इनफा की तरह ही है। अनफा का अरसला, ये उस तरह से ही है। वो देखिए ना हमने वो जो हम वर्ल्ड क्लाउड डायग्राम देखते थे, इसमें हमजा वाला नहीं है, वैसे इसके साथ इन्होंने दे दिया, लेकिन ये हमजा वाला ऐसा सच नहीं है कि भी उसकी तरह से, उन्होंने कहा असलमा की ही तरह है, तो असलमा ही की तरह बन गया और बहुत आसान है बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया। अब ये हमें पता है कि 3 हरूफ वालों में ये अबवाब थे, ठीक है, और क्यों क्या चेंज आई थी ये हमने सीखा था, क्योंकि बाब का मतलब है दरवाजा, यानी जो इस पैटर्न पे होंगे, फतह जैसे फतह यफ्तहु इफ्ता, जो इस पैटर्न पे जिनका बनेगा फेल मदारी और ये फेल अमर, ये सारे बाब फतह में जाएंगे। जहां नसरा में अरबों ने पढ़ा ना यन सरू नहीं पढ़ना, यन सुरू पढ़ना है, तो अब ये तो डिफरेंट इसका हो गया, अब इसका बाब इसलिए बन गया। अब जो इस पैटर्न पे जाएंगे रजा का खला का, सारे वो नसरा के बाब में चले गए, कफारा। फिर दराबा में जब हुआ तो उन्होंने कहा यदरबू यदरुबू का था, नहीं यदरेबू ठीक लगता है। अब चूंकि यहाँ जेर आ गई, तो फिर जाहिर है अमर में भी इधरी जेर आ गई। अब जितने भी इस पैटर्न पे होंगे, तो जिनमें ये तो फिर जेर के साथ बनेंगे, वो इसी बाब में इस इंक्लोजर में वो जा सकते हैं। इनका ये बाब बन गया। समया में तो माजी में ही चेंज आ गई थी, उसके जो आइन कलमा होता है उसके नीचे ही जेर थी, तो इसलिए जितने में भी दरमियान वाले हर्फ के नीचे माजी के पहले सीगे में जेर होगी, तो वो सामिया के बाब से होगी, ठीक है। और ये इनके फा नून दाल दाद और सीन से हम करते हैं। फिर हमने कमजोर उसके बाब इनके यही हैं, लेकिन हमारी आसानी के लिए ये गालबन डॉक्टर साहब ने जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया, उन्होंने कहा कि इनके कोड्स याद कर लो, ठीक है। तो उससे आसानी क्या, अब का कोड हमने सीख लिया, तो
کانا کا آج ہمیں پتا تھا کا کے کوڈ پہ کالا یا کل کانا یا کن تابا یا تو یہ اس طرح جیسے زیادہ یزید و زود اور زا کوڈ بتا دیا تو میں کہتی ہوں کادا کا کوڈ بھی زا ہے تو آپ کادا یا کد بنا لیتے ہیں، ہے نا. ہدا یہدی اہدی ہے تو ہم ہادا جس کا کوڈ ہوگا جزا تو آپ اچھا اسی طرح سے آپ بنا لیں گے. خا کوڈ ہے تو خافا یا خف تو اسی پیٹرن پہ ہم بنا لیتے ہیں. اسی طرح یکساں حروف میں بھی آسانی کے لیے ہمیں کوڈز بتائے جاتے ہیں. باب ان کے یہی ہیں سارے جو ہے. اور کیسے ہمیں پہچان لیتے ہیں؟ جہاں پیش آتا ہے فعل امر میں اور یہاں فعل مضارع میں وہ باب نصرہ ہوگا. باقی سب میں کہیں بھی پیش والا فعل مضارع سب میں زیر والا حمزہ لگتا ہے، پیش والا صرف اس میں لگتا ہے. یہ ہمیں پتا ہے. پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے تیسرے حرف پہ اس پہ پیش آئی تھی اور درابہ میں زیر آئی تھی، اور اس کی شروع میں جو ہے درمیان والے ایک نئی چیز رکھی تھی. باقی یہ فتح ہے کہ ذرا پیٹرن پہ بنتا ہے. پھر ہم نے آگے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب مصدر ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے بنتے ہیں. فاعل مفعول اسم مفعول بھی ایک پیٹرن پہ بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل مفعول کے پیٹرن پہ، لیکن مصدر ڈفرنٹ ہیں. اس کو ہم نے رٹا لگایا تھا کہ اچھا یہ افتاح جو ہے فتح بنے گا، اور وہ جو ہے تو جی زیر سے بنے گا، وہ عمل بنے گا، دو پہ زبر آ جائے گی. اس طرح سے ہم نے سیکھا. تو اس سے ہمیں یہ آسانی. جب مزید فی میں آئے ہیں تو مزید فی میں جو ہم نے ریفرنس ٹیبل پڑھا ہے، پہلے جو مین ٹیبلز ہم نے پڑھے، جیسے ہم علامہ پڑھا تو اس کے پہلے دو حروف کے ساتھ ایک پوزیٹیو کا جمع کا نشان لگا لیتے ہیں، تو یہ اس کا کوڈ بن گیا. اب میں اگر کہوں کہ بدلہ کا باب کوڈ کے یا ریفرنس ٹیبل کیا تو آپ فوراً کہیں گے جی علامہ ہے. تو باب کون سا؟ تفعیل. تو سب کا باب تفعیل ہوگا. قاتلہ اگر میں کہتی ہوں کہ حاسبہ کے پیٹرن پہ ہے تو آپ کو پتا کہ اس کا باب جو ہے مفعول ہے. اب ہاں جیسے ہم نے کہا کہ آمنہ اسلمہ یا انفقہ اس کے پیٹرن پہ ہے تو آپ کو پتا کہ یہ باب افعال ہے. ٹھیک. تو مزید فی انتہائی آسان ہے. صرف بیسک چیزیں سمجھنے، جن کو نہیں سمجھ آتی وہ آج کسی وقت سمجھ لیں تاکہ آپ کو فائنل میں مشکل نہ پڑے. الحمدللہ ساتھ ہوں وقت تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے رہیں ربی زدنی علم، اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، کھلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے یہ جب ہم نے جو دعا کی ہے تو اس میں ہم سارے یہ قرآن کے حقوق ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے حقوق ہے. تو ہمیشہ ہمیں دعا میں اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو ہیں قرآن کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق دے. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹیچر ہمارا فائنل کب تک ہوگا؟ بیٹا میں دوبارہ بناؤں گی کیونکہ اب یہ ہم نے جو 3 دن والا کر لیا کام تو اس کے حساب سے ہم 3 دن کلاس ہوگی اب؟